بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے میرے رب، کھول دے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، تاکہ سمجھ سکیں لوگ میری بات۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حال حضرت امام حسین علیہ السلام کے حال سے کافی حد تک متشابہ ہے۔ مدت حمل تک کسی کا ہم نام نہ ہونا، اور آخر وقت تک جیسے حکمران وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کا مطالبہ کرنا، اسی طرح بادشاہ وقت کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کا مطالبہ کرنا، سب باتیں یکساں ہیں۔ اسی وجہ سے سفر کربلا میں امام حسین علیہ السلام اکثر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یاد فرماتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا کے مخصوص بندوں میں بھی ایک خصوصیت رکھتے تھے۔ 4 برس کے سن میں توریت حفظ کر لی، 10ویں برس تک تمام احکامات سے واقف ہو گئے۔ خدا کے خوف کی تو یہ حالت تھی کہ خشک روٹی کبھی کبھی کھا لیتے تھے، ٹاٹ کے کپڑے پہنتے، اور اس قدر روتے تھے کہ رخساروں کا گوشت گل کر دانت نمایاں ہونے لگے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وعظ میں جہنم کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دفعہ اتفاقاً سن لیا تھا تو روتے پیٹتے آہو نالہ کرتے ہوئے صحرا میں نکل گئے، تو ماں باپ بھی تلاش کو نکلے، تو 3 روز کے بعد ایک پہاڑی پر سجدے میں بے ہوش پڑے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام کی خوراک گھاس تھی، لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے اور نہروں سے پانی پیتے تھے۔ اپنے آپ کو پکار کر کہتے کہ اے یحییٰ، تم سے زیادہ انعام یافتہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزیں دیں: جماعت، سمع و طاعت، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیتا ہوں کہ انسان جس وقت تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس وقت تک وہ شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس دور کا بادشاہ ایک ایسی عورت سے شادی کا ارادہ رکھتا تھا کہ جو اس شخص بادشاہ کے لیے حرام تھی۔ اس نے شادی کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ مانگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس شادی سے منع فرمایا، جس سے وہ غیظ و غضب میں آ گیا، اور شادی کے بعد مہر میں اس بادشاہ کی بیوی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تحفے میں مانگا، لہٰذا بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ جب علماء کو یہ خبر ہوئی تو بادشاہ سے کہا کہ اگر ان کا خون زمین پر گرے گا تو کوئی دانہ نہ اگے گا۔ اس نے کہا کہ ان کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تشت میں لاؤ اور خون کنویں میں گرا دو۔ غرض آپ علیہ السلام اس طرح شہید ہوئے، اور آپ علیہ السلام کا سر لایا گیا، اور آپ کا خون ناحق نے کنویں میں جوش مارا، اور لوگوں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اونچا ٹیلا ہو گیا، مگر خون تھا کہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے کچھ عرصے بعد بادشاہ اور اس کی ملکہ بھی جہنم واصل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر، ان کے صبر و استقامت پر۔ اللہم صلی علی محمد